الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت ادب، بہت خلوص، بہت محبت، بہت احترام کے ساتھ تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم، وہ کل کائنات کا مالک و خالق جس نے ہم سب کو خلق کیا، اس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ گزشتہ 22 سالوں سے میں اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال رہی ہوں، اور اس کے بعد فردن آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنے وطن سے اتنا دور کن کن حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچے، اپنے آپ کو سنبھالا، پھر اپنی فیملی کے لیے بہت ساری ایفرٹس کی، اور ابھی بھی مجھے یقین ہے کہ جب تک آپ لوگوں کی زندگی ہے آپ محنت کر کے نہ صرف گھر والوں کا اور جو پاکستان میں عزیز رشتہ دار ہیں ان سب کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ آپ سب کا اپنے وطن سے، اپنی مٹی سے پیار ہے، اس کے لیے میں آپ تمام لوگوں کے لیے جتنی تعریف بجاؤں، جتنا خراج تحسین ہوں اتنا ہی کم۔ اس تقریب کا انعقاد ظفر صاحب نے، شاہ صاحب نے اور رفاقت صاحب اور تمام ان کے جتنے بھی دوست احباب ہیں، ٹیم ممبرز ہیں جن کے نام مجھے نہیں بھی معلوم، مگر آپ کی ہاسپٹیلٹی کا، آپ کی محبت کا، آپ کی مہمان نوازی کا بہت بہت شکریہ۔ اور میری تمام بہنیں جو اپنے گھر سے اتنی دور مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہیں، شوکت خانم کی سپورٹ کے لیے آئی ہیں، آپ سب کا بھی بہت بہت دل سے شکریہ۔ میں جب بھی کوئی بات کرتی ہوں میں دیکھ کر یا پڑھ کر بات نہیں کرتی۔ رمشا اتنی خوبصورتی سے ابھی میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہی تھی اور اتنی اعلیٰ اردو بول رہی تھی، تو میرے خیال میں رمشا کے لیے ایک زبردست کلاپ ہونا چاہیے۔ اور ہمارے بہت ہی عزت مآب ڈاکٹر صاحب، ان کے ساتھ مجھے پہلی بار موقع ملا، اس سے پہلے میں ڈاکٹر برکی کے ساتھ، ڈاکٹر آصف لویا کے ساتھ، ڈاکٹر عاصم یوسف کے ساتھ، ڈاکٹر فیصل کے ساتھ، بہت زیادہ نائلہ خان کے ساتھ، میں نے شوکت خانم کے، عمران خان صاحب کے ساتھ بہت سارے وزٹ سے کام کیے، مگر ڈاکٹر طاہر عزیز کے ساتھ مجھے پہلی دفعہ موقع ملا، اور یقین کیجئے ہم لوگ تو سامنے ہیں، 5 سال میں تو ہاسپٹل بنا دیا، لیکن اس ہسپتال سے ہمارے پیار کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ایسے لوگ جنہوں نے ان کے بنائے ہوئے ہاسپٹل کی عزت، اس کی علاج، اس کی ایمانداری کا خیال رکھا۔ یہ لوگ اپنی فیملیز کو ٹائم نہیں دیتے، ان کے بھی بچے ہیں، بیگمات ہیں جو توجہ چاہتی ہیں، ٹائم چاہتی ہیں، مگر یہ لوگ دن رات، ڈاکٹر صاحب پچھلے 29 سال سے، ڈاکٹر فیصل پچھلے 31 سال سے، ڈاکٹر عاصم یوسف پچھلے 30 سال سے، ڈاکٹر آصف لویا پچھلے 27 سال سے، نائلہ 26 سال سے، ریما خان 22 سال سے اس ہاسپٹل کے ساتھ جڑے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ریزن ہے؟ آج ہم جب کوئی پیسہ دیتے ہیں تو ہمارے دل کو ایک کھٹکا ہوتا ہے نا کہ پیسہ صحیح جگہ پر پہنچ جائے۔ 31 سال سے جس ادارے کو ایک صفائی والے سے لے کر، کھانا پکانے والے سے لے کر، ایک نرس سے لے کر تمام ٹاپ نوچ ڈاکٹرز جتنے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اس ہاسپٹل کے تمام مریضوں کو دیکھتے ہیں، پیار بانٹتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا کے کونے کونے میں جا کر آپ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں۔ تو یہ ریزن ہے کہ ان لوگوں کی اس کاوش کی وجہ سے، اس ایمانداری کی وجہ سے آج شوکت خانم کا 3را ہاسپٹل بننے جا رہا ہے، اور اس کا پورا کریڈٹ اللہ کی ذات پاک کے بعد، آپ لوگوں کی سپورٹ کے بعد ان تمام ڈاکٹرز حضرات کو جاتا ہے۔ تو صحیح معنی میں تالی کے حقدار یہ لوگ۔ اب میں بات کروں گی حضرت سلطان باہو کے بہت ہی خوبصورت کلام سے، اپنی مزید گفتگو کو آگے بڑھاؤں گی۔
बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रात दे विच खलोना औखा, रात दे विच खलोना औखा, अपना आप लुकाना औखा, ऐनी बद गई दुनियादारी, कलियां बैठ के रोना औखा, दाग इश्क वाला बाहू लग जा बेते तोना औखा, कलियां इश्क कमाना औखा, किसे नू यार बनाना औखा, प्यार प्यार ते हर कोई बोले, करके प्यार निभाना औखा, गल्लां नाल नहीं रुतबे मिलदे, जो कि पेस बटाना औखा, कोई किसी दी गल नहीं सुनता, लोकां नू समझाना औखा। आजकल लोगों को समझाना कितना मुश्किल है। आपने देखा है ना कि पूरी दुनिया में एक अजीब अफरा तफरी है। लगता है ना कि जैसे क़यामत नज़दीक नहीं, क़यामत आ गई है। कहीं पर आप देखते हैं कि ऐसी गोलाबारी की जाती है, इस तरह से गोलियां चलाई जाती हैं कि ना बच्चों का, ना बुजुर्गों का, ना औरतों का, ना जवानों का किसी का ख्याल नहीं रखा जाता। फ़लस्तीन की मिसाल हमारे सामने है, उनके लिए तो क़यामत आ गई। हमारे नॉर्दर्न एरियाज में जो सैलाब आते हैं, कितने लोग रात को आराम से घरों में सोते हैं, पता भी नहीं होता कि सुबह मौत उनको अपने साथ बहा कर ले जाएगी। उनके लिए तो क़यामत आ गई। ज़लज़ला आता है तो एक लम्हे में लोग अपने तमाम प्यारों को अपने घरों, अपनी जायदादों समेत खो देते हैं। उनके लिए तो क़यामत आ गई। और जिस माँ का बच्चा बीमार हो जाए, जिस बहन का भाई बीमार हो जाए, शौहर बीमार हो जाए, बेटी बीमार हो जाए, बाप बीमार हो जाए, माँ बीमार हो जाए और ख़ास तौर पे कैंसर जैसे मुझे मर्ज में मुब्तला हो जाए, उनके लिए तो क़यामत आ गई। वो तो जीते जी मर गए। 22 साल से मैं मुख्तलिफ जगहों पर जाती हूँ, इस हॉस्पिटल में, इंडस हॉस्पिटल में भी, और भी बहुत सारे इदारे हैं जिनके लिए मुझे अल्लाह ताला मौका देता है। जब आप किसी तकलीफ को आंखों से देखते हैं ना, तो फिर आपको अपने इंसान होने का एहसास होता है। हम लोग सुबह उठते हैं, गप्पे लगाते हैं, खाते पीते हैं, तैयार होते हैं, फैशन की दौड़, कपड़ों की दौड़, बातों की दौड़, एक दूसरे से आगे बढ़ कर अपना नाम बनाने की दौड़, जायदादें बनाने की दौड़, घर बनाने की दौड़, उसको सजाने की दौड़, बैंक बैलेंस बनाने की दौड़, जेवर बनाने की दौड़। ये तो एक दौड़ है। कितना दौड़ेगा इंसान? तब तक ही दौड़ता है ना जब तक उसकी जिंदगी है, उम्र है। और जवानी कितने अरसे की? 15, 20, 18 के बाद जवानी स्टार्ट हुई, 40 के बाद डिक्लाइन की तरफ चली गई, 50 के बाद आप बोनस पर आ जाते हैं और 70 के बाद आप बच्चे की तरह दोबारा व्हील चेयर। तो जिंदगी है क्या? बस दो जहां। जिंदगी है क्या? बस दो जहां। एक ये जहान, एक वो जहां। इन दो जहानों के बीच का फासला बस एक सांस का। जो चल रहा है तो ये जहां, जो रुक जाए तो वो जहां। इतने से फासले में आप तमाम बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत मोहब्बत से मेरी बातें सुन रहे हैं। और ये वक्त वाकई बहुत खास है, क्योंकि हमें नहीं पता किसकी बात हमारी ज़िंदगी में कौन सी मुस्बत तब्दीली ले आए, हमारे अपने अंदर की सोच तब्दील हो जाए, हम बुराई से अच्छाई की तरफ चले जाएं, अच्छाई से मज़ीद आगे जाने की कोशिश करें, नई चोटियों को सर करें, तो हमारी ज़िंदगी संवर जाए, हमारी ज़िंदगी बन जाए। अब इतनी कम सी ज़िंदगी में अल्लाह ताला को राज़ी कैसे करें? हम फरिश्ते नहीं हैं, हम में से कोई फरिश्ता नहीं है, हम गुनाहगार इंसान हैं, हमसे कोताहियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं। हर दिन में 24 घंटे में आप सब लोग अपना अपना अहाता कीजिएगा, अपने आप को अपने कटहरे में खुद खड़ा करें और सोचें कि सोने से पहले कि आज सारा दिन में मेरी ज़बान ने कितने लोगों का दिल दुखाया, मैंने कितने लोगों के साथ बदकलामी की, मैंने कितने लोगों के राज फाश किए, मैंने कितने लोगों की किरदार कुशी की,
میں نے چھوٹے بڑے کے عمر کا ادب کا لحاظ نہیں کیا. میں نے اپنی ماں کو وہ ٹائم نہیں دیا. میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح سے شائستگی کے ساتھ بات نہیں کی. میں نے اپنے بچوں کو دھتکارا. بچوں نے بڑوں کے ساتھ ادب سے بات نہیں کی. صرف اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا. کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا, کسی کا حق تو نہیں مارا, کسی کو مصیبت میں مبتلا تو نہیں کیا, کسی کو مشکل میں دیکھ کر آنکھیں بند کر کر راستہ بدل کر تو نہیں چل دیے. اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا, کیونکہ یقین کیجئے جو یہ سوچتا ہے وہ اللہ کا چنیدہ ہو جاتا ہے. ورنہ آپ خود دیکھیے, اذان ہوتی ہے, ہم میں سے کتنے لوگ صدقے دل کے ساتھ اس رب کو جو خالق ہے, جو مالک ہے, جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے, کتنے دل سے ہم توبہ کر کے اس کو یاد کر کے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم تو نماز کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ارے بھائی وہ دعوت میں جانا تھا, شادی میں جانا تھا, واپس آ کر پڑھ لوں گا, واپس آؤں گا. ایک لمحے کا پتہ ہے, ایک سیکنڈ کا بھروسہ ہے. کیا ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم ماضی کو واپس لا سکیں؟ نہیں. ہم میں سے کسی کے پاس اتنا علم ہے کہ ہم فیوچر کی پیشین گوئی کر سکیں؟ نہیں. تو ہمارے پاس ہے کیا؟ یہ لمحہ, یہ مومنٹ, یہ وقت, یہ ہمارے ہاتھ میں. جس نے تہیا کر لیا اپنے دل میں نے سچائی کے ساتھ چلنا ہے, ایمانداری کے ساتھ چلنا ہے. اے اللہ, میں فرشتہ نہیں, بندہ بشر, غلطیاں ہوں گی, مگر کوشش کرنی ہے غلطیوں کو کم سے کم کرنا. کوشش کرنی ہے کہ اپنی اصلاح کرتے ہیں, اور کوشش کرنی ہے کہ اگر غلطی بھی کر رہے ہیں, لیفٹ والا فرشتہ لکھ رہا ہے تو رائٹ والے کو بھی بار بار موقع دیں, اور بار بار نہیں تو کبھی کبھی ضرور موقع دیں, تاکہ ہمارا اگلے جہان میں سب کچھ بیلنس ہو جائے. ایک آدمی انگور بیچ رہا تھا. خریدار آیا اس کے پاس انگور خریدنے کے لیے. اس نے کہا ہاں بھائی کتنے کے انگور دو گے؟ تو جو گچھے میں تھے اکٹھے, اس نے کہا یہ تو دوں گا 25 روپے کلو. اور جو الگ ٹوٹے ٹوٹے تھے اس نے کہا یہ کتنے کے دو گے؟ اس نے کہا 5 روپے کے. اس نے کہا ایک ہی جیسے انگور ہیں, جو اکٹھے ہیں ان کی قیمت اتنی زیادہ 25 روپے کلو, اور جو الگ الگ ٹوٹے ہوئے ہیں ان کی قیمت اتنی کم, جبکہ ذائقہ بھی ایک جیسا ہے, کوالٹی بھی ایک جیسی ہے. اس کی کیا وجہ؟ اس نے کہا جو اکٹھے ہوتے ہیں نا ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے, جو الگ الگ ہو جاتے ہیں وہ بہت. اسی طرح یہ بات سنانے کا مقصد کہ آپ سب شوکت خانم کے ساتھ ہیں تو شوکت خانم کی قیمت بہت زیادہ ہے. شوکت خانم کا دنیا میں نام ہے. ہمارے کتنے لوگ ہیں جو ان لوگوں کو جن کی ہم مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا یہ بھی میں بتا دوں, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, ہم میں سے کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی مدد کر سکے. یہ اس رب کی ہم پر رحمت ہے. جب وہ کسی کے دل میں یہ احساس ڈال دے, اس نے جس کی مدد کرنی ہے اس نے تو کرنی ہے, لیکن اگر اس نے آپ تک یہ آواز پہنچا دی, آپ کے دل میں یہ احساس زندہ کر دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کو موقع دیا اور اس نے آپ کو چن لیا. اب یہ آپ کے اپنے اندر کی آواز ہے, کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو تب تک نہیں ہرا سکتی جب تک آپ خود اپنے آپ سے ہار نہ مانے, اور کوئی دنیا کی طاقت آپ کو کبھی بھی فتح نہیں دے سکتی جب تک آپ اپنے اندر سے فاتح نہ ہو. تو آپ کے اندر انٹیگونسٹ بھی ہے, پروٹیگونسٹ بھی ہے, ہیرو بھی آپ کے اندر ہے, ولن بھی آپ کے اندر ہے. ولن کہے گا شیطان کی صورت میں, ارے دے دیا نا, ایک چیریٹی آئی تھی اس کو دے دیا, صدقہ بھی دے دیا, زکوٰۃ بھی دے دی, جتنا مجھ پہ واجب تھا دے دیا. بہت سارے لوگ ہی کہتے ہیں جتنی مجھے اللہ نے دی تھی, جائیداد ہو, پیسہ ہو, میں نے اس کی زکوٰۃ بھی دی, اب میں نے اپنا حق ادا کر دیا. اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتا, جو ہماری حرکتیں اور جو ہمارے کرتوت ہیں اور جو اللہ کی ہم پر نوازشیں ہیں,
کیا اللہ ان کو دیکھ کر ہمیں یہ سب کچھ دیتا ہے؟ ہماری غلطیوں کے باوجود جب تک ہم زندہ ہیں کوئی ایک رات ایسی ہے کہ ہم لوگ بھوکے پیٹ سوئے ہوں؟ نہیں. جب وہ بغیر کاؤنٹ کیے نوازتا ہے تو ہم کیوں کاؤنٹ کرتے ہیں؟ میں کاؤنٹ نہیں کرتی. میں جو بھی اپنی زکوٰۃ دیتی ہوں، مجھ سے کوئی کہتا ہے رمضان کے مہینے میں پھر زکوٰۃ دینا نا، اس میں زیادہ ثواب ملے گا. میری کسی بہن کو کسی کی شادی ہے، کسی بیمار کو ضرورت ہے، کسی بچے کی فیس جانی ہے، کسی کے گھر کا بجلی کا بل جانا ہے، اب میں وہ تب تک روک کے رکھ لوں کہ رمضان آئے گا تو پھر مجھے ڈبل ثواب ملے گا تب میں نیکی کا کام کروں گی؟ نہیں. نیکی کے کام کا کوئی وقت مقرر نہیں. رمضان المبارک میں ہر چیز کا 70 گنا ثواب ہوتا ہے، اس لالچ کے تحت کہ ہمیں ثواب ملے گا، ہم اللہ کے اور نیک بندوں میں شمار ہو جائیں گے. صرف اسی ماہ مبارک میں نیکیاں کرنی ہیں. نیکی کے لیے 12 کے 12 مہینے جب تک سانس موقع دے رہی ہے اپنی ہر سانس کے ساتھ نیکی کو رائگاں مت کیجیے، ہاتھ سے مت جانے دیجیے. کسی کو کسی وقت جب بھی ضرورت ہو آگے بڑھ کے اس کا ساتھ دیجیے. اور شوکت پانا ان تمام مریضوں کے لیے میری آپ تمام لوگوں سے استدعا ہے، ریکویسٹ ہے، التجا ہے، گزارش ہے کہ آپ سب لوگوں کو جب جب موقع ملے، اللہ جب بھی توفیق دے، ان تینوں ہاسپٹلس میں جب کراچی کا بھی بن جائے ضرور وزٹ کریں. خود جا کر وہاں کے مریضوں سے پوچھیں کہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ آپ کو کبھی کسی جگہ پر بھی کوئی ایسی اطلاع ملے تو میں تو ہمیشہ آتی ہوں، آپ سب سے بات کرتی ہوں. سوشل میڈیا آپ سب کے ہاتھ میں ہے، ضرور ہم تک وہ شکایت پہنچائیں. اور اگر آپ کو 31 سالوں میں ہر شخص دعائیں دیتا نظر آ رہا ہے تو پھر ایسے ادارے کے لیے دل کرتا ہے نا کہ جب تک سانسیں ہیں ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. کیا کہیں گے آپ؟ تو آج آپ مجھ سے سب وعدہ کیجیے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، میں کبھی نہیں کہتی کہ آپ اتنے لاکھ دیجیے، آپ اتنے ہزار دیجیے، آپ اتنے 100 دیجیے. جتنی بھی رب کائنات نے آپ کو توفیق دی ہے، ایمانداری کے ساتھ خود اپنے آپ کو جج بنائیے، اپنے آپ کو ڈاکٹر بنائیے، اپنے آپ کو مریض بنائیے اور ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کیجیے کہ اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو اس علاج پر پیسے لگاتا تو کس طرح سے پیسے لگتے اور کیسے علاج کرتا. مریض ہوتا تو مجھے کتنی توجہ چاہیے ہوتی. اسی ایمانداری اور خلوص کے ساتھ آپ تمام لوگوں کی مدد کرتے رہیے گا. جتنی بھی رقم ہو، ہفتے میں ایک دفعہ چائے کا جو کپ پیتے ہیں $4-5 کا، یورو کا گلہ ایک بنا لیں، اس میں ڈال دیں. شوکت خانم کے اکاؤنٹس ہیں اس میں ڈال دیں. ویکلی ڈالیں، منتھلی ڈالیں، کوارٹرلی ڈالیں، ایئرلی ڈالیں، مگر حصہ ڈالتے رہیں. کیونکہ یہ یاد رکھیے گا، ہم لوگ اللہ کے ساتھ جب کاروبار کرتے ہیں نا تو کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ ہم اللہ کو مانتے، اللہ کی ویسے ایک نہیں مانتے. یہ ہم سب کی فطرت ہے. اور یہ بھی سچ ہے کہ ہم اللہ کی جنت چاہتے ہیں مگر مرنا نہیں چاہتے. اللہ مجھے جنت دے دو، موت ہو جائے گی، موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ اللہ کی اتنی ایماندار ہے، نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد. اس نے جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے اس نے آ کر روح قبض کرنی کرنی. اور جب وہ آ جائے گی تو جتنا مرضی پیسہ ہو، جتنا مرضی آپ کے پاس طاقت ہو، آپ اس کو روک نہیں سکتے. تو جب روک نہیں سکتے تو اسے ڈرنا کیسا؟ در حقیقت ہم ڈرتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی غفلتوں کی وجہ سے. اور بس میں اتنا کہوں گی، اگر روزہ نہیں رکھا، نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، عمرہ نہیں ادا کیا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، ندامت کے ایک آنسو بھی گرتے تو وہ معاف کر دے گا. لیکن اگر کسی کی بےعزتی کی، کسی کی حق تلفی کی، کسی کی کردار کشی کی، کسی کی مصیبت میں مدد نہ کی، تو جب تک، اور خاص طور پہ ماں باپ کی بے ادبی کی، عورت کی توہین کی، عورت نے مرد کی عزت کا خیال نہیں رکھا، تو جب تک جس کو تکلیف دی ہوگی وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا. اس لیے اپنے دائیں بائیں
नाराजगी, लड़ाई, झगड़े बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि फिर अगर वो बंदा चला गया तो पछताने का क्या फायदा, बाद में रोने का क्या फायदा। और जाना सबने है, हम सब एक ट्रेन में सवार हैं, ये भी हम सब जानते हैं, मगर इंसान है ना, बड़ा उपदेशक है। अलामा साहब ने कहा ना कि इंसान बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मुंह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। तो हमने किरदार का गाजी बनना है। और फिर बोलने को तो मेरे पास बहुत खजाना है, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ दिल से बोलती हूँ। बाबा बुल्ले शाह के कलाम जो मेरे दिल के बड़े करीब, और मैं उसको हर जहाँ भी जाती हूँ मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। बाबा जी कहते हैं कि देख बंदिया आसमाना ते उड़दे परिंदे, देख बंदिया आसमाना ते उड़दे परिंदे, देखते सही की करते ने, नाव करते रिस्क जखीरा, नाव भुखे मरते। कभी किसी ने पंख पखेरू भुखे मरते देखे ने, बंदे ही करते रिस्क जखीरा, बंदे ही भुखे मरते।